نے کچھ ذکر کا سلسلہ شروع کیا. اچھا ماشاء اچھا ویسے میری تشنگی پہلے سے ہی ذکر کے حوالے سے تھی. شروع سے ہی بچپن سے ہی آپ طریقت کے ماحول میں پلے بڑے ہیں. جیسے آپ نے اپنے والد گرامی کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ بھی اہل طریقت میں سے ہیں. مطلب جو فضیلت الشیخ جناب نہال الدین نافی العطاری الشاذلی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، کیا آپ نے بابا حضور سے پہلے بھی کسی شیخ سے بیعت لی ہے؟ امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا افعل خیر لامتی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم یوٹیوب کا معروف چینل امت کا بھلا کے پروگرام امت کا بھلا پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ 4 میں آپ کا میزبان محمد سلمان رضا عطاری شاذلی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین کرام، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کی ملاقات مفتی محمد افضل دامت برکاتہم العالیہ سے کروائی تھی. آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی جانی پہچانی شخصیت، ہمارے حلقہ احباب میں سے صوفی احتشام الحق قادری شاذلی دامت برکاتہم العالیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حضرت آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین. وہ سب خیریت سے؟ شکر الحمدللہ. ماشاء اللہ. حضرت آپ کی خدمت میں سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ آپ فضیلت الشیخ جناب نہال الدین نافی العطاری شاذلی دامت برکاتہم العالیہ سے کتنے عرصے سے وابستہ ہیں، اور آپ حضرت کے سلسلے میں آپ کب داخل ہوئے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت بہت شکریہ. امت کے بھلے پلیٹ فارم کے پر آپ نے ہمیں مدعو کیا. اور میں یہاں بتاتا چلوں کہ فضل الشیخ شیخ نہال الدین قادری دامت برکاتہم قدسیہ سے میری ملاقات جو ہے تقریباً 2008 میں ہوئی تھی. ماشاءاللہ. اور اس کے حوالے سے جب حضرت کو شیخ برکات احمد فاروقی شاذلی دامت برکاتہم قدسیہ نے جی خلافت سے سرفراز فرمایا تھا، جی آپ کا حلقہ احباب اتنا بڑا نہیں تھا اس وقت اور آنا جانا ہمارا لگا رہتا تھا. جی. تو پھر اس کے بعد ہم نے یہاں دیکھا کہ حضرت نے کچھ ذکر کا سلسلہ شروع کیا. اچھا ماشاءاللہ. اچھا ویسے میری تشنگی پہلے سے ہی ذکر کے حوالے سے تھی. ماشاءاللہ. کچھ محفلوں میں ہمارا جانا ہوتا تھا کیونکہ میرے والد جو تھے وہ جی قادری سلسلے وابستہ تھے اور وہ درویش صفت کے انسان تھے. ماشاءاللہ. تو وہ ان کے حوالے سے میں وہ محفلوں میں جاتا تھا. جی تو کچھ میرے کو ان سے لگا ہوا جی کہ میں بھی کچھ صوفیزم کی طرف جاؤں. جی ماشاءاللہ. تو اس حوالے سے پھر یہاں حلقہ احباب تھا تو حضرت کے پاس آنا ہوتا. حضرت نے کہا چلو ذکر کی دعوت دی، جی آئیے گا. تو آتے رہے جاتے رہے. اس کے حوالے سے پھر تقریباً 2012 کے اندر جی ماشاءاللہ. تقریباً میں نے حضرت سے بیعت برکت لی. ماشاءاللہ. اور وہ بھی حضرت نے مجھے مطلب جو ہے اتنی آسانی سے نہیں لیا تھا. ماشاءاللہ. اور اس کے اندر بھی تقریباً مجھے 3 مہینے لگ گئے تھے. 3 مہینے لگے. ہاں کیونکہ یہ مشائخ کا طریقہ رہا ہے بالکل کہ وہ دیکھتے ہیں مرید کو کہ اگر اس کے اندر سچی طلب ہے جی تو وہ آئے گا ہمارے پاس. بے وہ شک. ایک دم نہیں لیتے، مرید نہیں کرتے اس کو. تو حضرت نے مجھے دیکھا، میں آتا رہا جاتا رہا. لیکن پھر ایک دن وہ آیا کہ حضرت نے مجھے خود ہی کہا جی. کہ چلو آپ کو بیعت کرتے. ماشاءاللہ. کیا بات. تو حضرت نے 2012 میں تقریباً مجھے بیعت کیا. ماشاءاللہ. تو اس کے بعد سے لے کے آج تک حضرت کے حلقے احباب میں چل رہے ہیں ماشاءاللہ. اور زیر سایہ بھی ہیں. ماشاءاللہ. کیا بات. مطلب تقریباً 11 سال کا عرصہ جی ہو ہاں گیا. تقریباً 11 سال کا عرصہ ہو گیا. کیا بات. اچھا احتشام بھائی، مطلب حضرت آپ نے جیسے فرمایا ہے کہ شروع سے ہی بچپن سے ہی آپ طریقت کے ماحول میں پلے بڑے ہیں. جیسے آپ نے اپنے والد گرامی کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ بھی اہل طریقت میں سے ہیں. تو حضرت مطلب جو فضیلت الشیخ جناب نہال الدین نافی العطاری الشاذلی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، کیا آپ نے بابا حضور سے پہلے بھی کسی شیخ سے بیعت لی ہے؟ تو اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں حضرت. آپ اپنے جو شیخ ہیں ان کا تعارف بھی پلیز کروائیے. میرے یہاں آنے سے پہلے تقریباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بزرگ ہمارے پاس آتے تھے. جی
اور میرے پڑوسی ان سے مرید تھے، ماشاء اللہ. تو ان سے میری کچھ ایسی گفتگو ہونے لگی، علمی گفتگو. جی. تو وہ کہنے لگے ہمیں تو سارے مرید ایسے ہی ملے ہیں، اچھا. آپ ہمیں ایسے ملیں جو ایسے سوال کرتے ہیں جو ہمیں محسوس ہوتے ہیں. واہ کیا. تو ان سے بھی مطلب واقف کاری ہوتی رہی ہماری. جی. تو ایک دن ایسا آیا کہ ہم نے کہا چلیں آپ سے بیعت کر لیتے ہیں. اچھا انہوں نے تو خود کہا حضرت؟ میں نے کہا ان سے. اچھا ماشاء اللہ. انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں ایسے مریدین کی تلاش ہے جیسے آپ جیسے ہیں. اچھا اللہ. مطلب ہمارے پاس تو ایسے مرید ہیں جو ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. صحیح. تو ہم نے کہا ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا حضرت. جی. تو انہوں نے کہا آپ کس کے مرید ہیں؟ میں نے کہا ابھی تو ہم کسی کے بھی مرید نہیں ہیں. ہاں اس سے پہلے ہمارے استاد محترم تھے، آپ جانی پہچانی شخصیت لانڈی کورنگی، سلیم عباس نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ. ماشاء اللہ. ان سے میں نے جو ہے کافی دین سیکھا، ماشاء اللہ. کیونکہ وہ تقریر کرتے تھے اور مجھے بھی بہت شوق تھا تقریر سننے کا. ماشاء اللہ. تو الحمدللہ 2009 کے اندر میں نے اور انہوں نے حج کیا الحمدللہ. اچھا آپ نے سلیم عباس نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج کیا؟ حج کیا الحمدللہ 2009 میں. ماشاء اللہ. اور پھر ان کے ساتھ تقریباً 3 سال کا عرصہ جو ہم نے گزارا، جی. وہ اسی طریقے سے گزارا کہ کچھ وہاں پہ ان کی محفل اٹینڈ کرتے تھے، کچھ یہاں آ جاتے تھے. اچھا ماشاء اللہ. تو 2012 میں حضرت سلیم عباس نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ جی. شہید ہو گئے. جی. اس کے بعد سے پھر ہم نے کہا کہ اب ہم کیا کریں. صحیح. تو ہوتا وہی ہے جو انسان سوچتا وہ نہیں ہوتا. بالکل بے شک. اب جدھر انسان کا حصہ ہوتا ہے نا جی. وہ ادھر خود بخود چلے جاتا ہے. اللہ بالکل سبحانہ ایسا ہی. و تعالیٰ کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ اگر جس کا جہاں حصہ ہوگا نا وہ خود بخود وہاں جائے گا. بالکل ایسا. اور ہمارا حصہ یہاں موجود تھا کیا تو ہم خود بخود یہاں چل کر آ گئے. کیا بات. اور ہمارا حصہ دوسری جگہ بھی موجود تھا بے شک. تو ہم نے وہاں سے بھی بیعت برکت کی جی. اور یہاں سے بھی بیعت برکت کی. جی. تو تقریباً 2012 کے اندر جو ہے یہیں پہ ہم نے اسی دوران 2012 میں دونوں جگہ برکت بیعت کی. کیا بات ہے. اور ان کا نام بڑا معروف ہے، حضرت پیر صوفی سلیم شاہ نصیری قاتلی. وہ حضرت صوفی نصیر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں جو عظیم پورہ قبرستان کے اندر جو ہے آرام فرما رہے ہیں. اور ان کے مرشد ہیں حضرت قاتل شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو قطب عالم شاہ عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے متصل ہے، بالکل ان کا مزار شریف ہے. تو یہ دونوں سلسلوں سے الحمدللہ فیضان حاصل ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ کیا بات ہے. اچھا حضرت ہم نے آپ کے بارے میں یہ بھی سنا ہے کہ ایک تو آپ نے ماشاء اللہ خود بتا دیا کہ 2009 میں آپ کو پہلی مرتبہ حج کی سعادت حاصل ہوئی تھی حضرت حضرت سلیم عباس نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ. تو ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جو ہمارے امت کا بھلا کے سرپرست اعلیٰ ہیں ہمارے فضیلت الشیخ نہال الدین نافی العطاری الشاذلی قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے حضرت کے ساتھ بھی حج کی سعادت حاصل کی ہے. تو اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. 2012 میں جس میں نے آپ کو بتایا نا بیعت برکت لی حضرت سے، اس کے بعد 2013 کے اندر ہی الحمدللہ جو حضرت کی فیض و برکات ہیں جی وہ اشکار ہونا شروع ہو گئے. تو 1 سال ہی نہیں گزرا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسباب پیدا کر دیے دوبارہ حج کے، اور وہ دعائے حزب البحر کا فیضان ہے. تو اتفاق ایسا ہوا کہ میں نے حضرت سے کہا حضرت میرا بھی ارادہ ہو گیا حج کرنے کا. تو حضرت نے کہا میرا بھی ارادہ ہو گیا حج کرنے کا. تو یہ بھی چلے اور ہم بھی چلے. یہ ہم سے 15 دن پہلے چلے، ہم 15 دن بعد چلے. تو الحمدللہ یہ مجھے فضیلت حاصل ہے کہ میں نے اپنے ہی بزرگ کے ساتھ حج کیا. مکہ مدینے میں بھی مطلب جو ہے وہ مطلب راہ اور مزدلفہ مدینہ میں، کیونکہ ہم تھے تو الگ الگ لیکن وہ جگہ تو ایک ہی ہے. جگہ تو ایک ہے، ساتھ ہی تھے الحمدللہ. تو ملاقات کی اور بڑے اچھی طریقے سے رہا. اور یہ شکر الحمدللہ کہ بزرگ کے ساتھ حج کرنے کی بات ہی کچھ اور ہے. بالکل اپنے مرشد کے ساتھ مطلب حج کرنے کی کیا. اور یہ فیضان حضرت مرشد اور جو یہ سب کچھ جو ہے وہ شیخ طریقت شیخ نہال الدین قادری دامت برکاتہم قدسیہ کا ہے جو ہم گئے حج کرنے. کیونکہ پہلے تو ہم کر کے آ گئے تھے لیکن وہ 1 سال جو بیعت برکت کا تھا اس نے ہی جو مطلب اور ایک حج کرا دیا الحمدللہ. کیا بات. یہ کرم نوازی ہے حضرت کی. مطلب اتنے کم ٹائم پیریڈ میں تقریباً 4 سال کے عرصے میں ماشاءاللہ آپ نے 2 مرتبہ حج کی سعادت حاصل. جی الحمدللہ. کیا بات ہے. اچھا حضرت ہم نے آپ کے بارے میں یہ بھی سنا ہے کہ آپ کو ماشاءاللہ مطالعے کا بہت زیادہ شوق ہے. تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کی پسندیدہ کتاب کون سی ہے. دیکھیے کتابیں تو بہت ساری پسند ہیں، جیسے کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کشف المحجوب شریف. ماشاءاللہ کیا بات. وہ صوفی ازم والوں کے لیے ایک نایاب کتاب ہے. بے شک. اور وہ تقریباً سارے سلاسل میں پڑھی جاتی ہے.
چاہے وہ قادری ہوں، چشتی ہوں، نقشبندی ہوں، سوربردی ہوں، ابوالعلائی ہوں، سب بھی پڑھتے ہیں، اس سے فیض یاب ہوتے ہیں، کیونکہ دادا صاحب نے اس میں ایسے ایسے مطلب نقوش لکھے ہیں جی جعلی پیروں کے حوالے سے بھی بے شک، اور کیا پیروں کے حوالے سے بھی، کیا بات، کہ اصل کون ہے نقل کون ہے، اس میں آپ نے جو ہے نا امتیاز کرنا ہے. اسی طریقے سے غوث اعظم کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، جی وہ بھی مطالعہ کیا ہوا الحمدللہ. اور حضرت مقصود الرحمان رحمۃ اللہ علیہ جہانگیری سلسلے کے جو بانی ہیں جی سیرت الفقر العارفین، اس جی. کا بھی الحمدللہ مطالعہ کیا ہوا ہے. ماشاء اللہ. اور حضور غوث اعظم کی جو کتاب ہے فتح الغائب، جی وہ ہر تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ جو سلوک کی منزل طے کرتا ہے اس کو یہ جی. چاہیے کہ وہ کتاب لازمی پڑھے. ماشاء اللہ. اور ہمارے سلسلے کے اور مشہور و معروف ہمارے پردادا لگتے ہیں جی. شیخ عبد القادر عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، ماشاء ان کی اللہ. کتاب ہے تصف الحقائق، یہ سب حقائق، وہ بھی بڑی نایاب کتاب ہے اور وہ قابل تحسین کتاب ہے ہمارے لیے، کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو ہمیں آگے لے کے جائیں گی، سلوک. جو ہمیں نہیں معلوم. جی سلوک میں کیا ہوتا ہے، سلوک کس چیز کا نام ہے، جی. اور کس طریقے سے مطلب مرید ترقی کرتا ہے، وہ سب حضرت نے اس میں خلاصہ کر کے لکھ دیا. ماشاء اللہ. تو وہ بھی الحمدللہ پڑھنی پڑتی. اور پھر شیخ طریقت شیخ امیر اہل سنت کی کتابیں بھی موجود ہیں الحمدللہ، بے تحاشا کتابیں، بے شک. اس کو تو آپ شمار ہی نہیں کر سکتے. بالکل. اتنی کتابیں کہ آپ وہ جو بھی اٹھائیں گے اس کے اندر سے ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے موتی نکلے گا، بالکل بالکل. اور آپ اس سے جو ہے مطلب یہ محظوظ ہوتے رہیں گے. جی کیا بات ہے، ماشاء. اچھا حضرت، جیسا آپ نے بتایا کہ 2012 میں آپ نے حضرت پیر صوفی سلیم شاہ نصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی بیعت برکت کی تھی، تو آپ کو وہاں سے خلافت بھی آپ کے مطلب حصے میں آئی ہے، تو حضرت اس کے بارے میں بتائیں کہ خلافت سے پہلے کیا تھے مطلب احساسات، اور خلافت کے بعد آپ کے مطلب احساسات میں کیا تبدیلی ہے؟ دیکھیے، خلافت تو کوئی منصب جو ہے نا میں نے لینا نہیں تھا، جی نہ میرا کوئی مقصد تھا. جی ہر مرید کو یہ چاہیے کہ جو پیر نے نصاب دیا ہے نا، جی وہ اس مقصد کے لیے نصاب کو چلائے کہ اللہ کا قرب حاصل کرے جی اور رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرب حاصل کرے، نہ کہ وہ اس لیے نصاب کو طے کرے کہ میں خلیفہ بن جاؤں جی. یا میں پیر بن جاؤں. جی. میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا. جی بس میں نے یہ دیکھا تھا کہ مشائخ کے اندر جو دیکھا ہے کہ وہ پیر جو ہوتا ہے وہ جی. ایک باپ ہوتا ہے، اور مرید جو ہوتا ہے وہ اس کا بیٹا ہوتا ہے. بالکل اب وہ جیسے اس کو حکم دیتا ہے وہ ویسا کرتا ہے. بالکل. تو ہم نے بھی مطلب ان کے ساتھ ویسا ہی کیا جیسے جی. انہوں نے ہمیں کہا جی کہ وہاں چلنا ہے، یہاں چلنا ہے، جی. وہاں آ جانا، بیٹھنا، ہلکے ذکر کی محفل ہے، تو میں ان کے ساتھ بھی چلتا جی. تھا. اچھا، یہاں بھی الحمدللہ ہمارا سلسلہ یہی تھا، ماشاء اللہ. تو یہاں بھی میری ناغہ نہیں تھی، وہاں بھی ناغہ نہیں تھی الحمدللہ. کیا میں نے بالکل ایسے دونوں کو یوں چلایا ایسے، ماشاء اللہ. کیا نہ میری ادھر ناغہ نہ ادھر ناغہ. تو 2012 کی بات تھی، تو انہوں نے دو ہی سال گزرے ہوں گے الحمدللہ جی. رب العالمین تقریباً. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو میں نے کہا حضرت کیا دینا چاہتے ہیں؟ جی کہا کہ بزرگوں کی طرف سے آپ کو مطلب یہ ہے کہ خلافت سے نوازا جائے گا. کیا بات ہے. تو سبحان اللہ. میں نے کہا میں اپنے بزرگ سے معلوم کرتا ہوں. جی میں نے شیخ کے طریقے شیخ نہال الدین قادری دامت برکاتہ قدسیہ سے جی. کہا جی کہ حضرت مجھے جو ہے وہ ایک سلسلے کی طرف سے مطلب جو ہے وہ خلافت سے نوازا جا رہا ہے. تو آپ جی. نے فرمایا کہ بھائی دیکھ بھی لو سلسلہ صحیح بھی ہے نہیں، ایسے ہی ہوتے ہیں لوگ. تو میں نے کہا حضرت ٹھیک ہے. حضرت نے مجھ سے کہا کہ چلو شجرہ لائیے گا. جی میں نے ان سے شجرہ لیا، جی ان کو دیا، جی. انہوں نے مفتی افضل صاحب کو دیا. جی ماشاء اللہ. تو انہوں نے چیک کیا، کہنے لگے جی بالکل صحیح ہے، سلسلہ جو ہے وہ بالکل متصل ہے جی اور زبردست. اس میں کوئی مطلب جو ہے خرابی نہیں ہے. جی. تو پھر حضرت نے کہا آپ لے لیں. صحیح. تو پھر میں نے لے لی. تو اس کیا؟ کے بعد تو میں نے یہ کہا کہ میں اس کا اہل تو نہیں تھا، جی لیکن یہ حضرت کا فیضان تھا، دعا حزب البحر کا جو ہے مطلب جو ہے کہ وہ اثر تھا جی کہ وہ دکھ رہا تھا مجھے. تو اس وجہ سے انہوں نے مجھے خلافت سے سرفراز فرمایا، تو میں نے بھی لے لی. جی کیا کرتے، اور یہ تو رضامندی کیا کا بات سودا ہے کہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو لے لیں، نہیں لینا چاہتے تو منع کر دیں. کیا بات ہے ماشاء اللہ. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا. لیکن یہ بات ضرور تھی میرے اندر پہلے سے کوئی ایسی خوبی موجود تھی، کیا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جو مجھے خلافت سے نوازا جا رہا ہے اس جی. کا کمال کیا ہے. میں اچھا. سوچ رہا تھا، اچھا لیکن پھر بعد میں نے سوچا کہ بہت سال پہلے چھوٹے سے پن میں نے جی. دعا مانگی تھی. اچھا. ہاں، تو یہ محمدی مسجد کی میں دعا جی، بتا رہا ہوں جی، آپ کو کہ وہ دعا یہ تھی، یا اللہ تو جو ہے نا ہمیں اپنی بندوں میں ایک تو شمار کر لے، جی. اچھے لوگوں میں. جی. دوسری بات یہ کہ امت کا کام کرنے کے لیے ہمیں چن لے. کیا بات ہے. امت کا کام کرنے کے لیے امت کے کام کرنے کے لیے ہمیں چن لے، یعنی لوگوں کو نفع پہنچانے والا بنا جی. دے ہمارے جی. کو.
تو بس یہ دعا وہ جو ہے رنگ لائی، جی تو پھر میں نے اس کو موسٹ ویلکم کیا، لے لیا الحمدللہ. اور وہ یقین جانیے کہ جب مجھے خلافت ملی تھی تو وہ زندگی کی سب سے بڑی یعنی خوشی تھی میرے لیے. بالکل بے شک. ایک خوشی میری وہ تھی جو میں نے حج کیا تھا الحمدللہ، اس کی مجھے بڑی جدوجہد تھی اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کرا دیا. کیا بات. اس کے بعد جو سیکنڈ خوشی ملی وہ مجھے یہ خلافت سے سرفراز فرمایا، کیا بات. اس کی خوشی ہی کچھ اور. کیا بات. حضرت آپ نے ایک بڑا کی پوائنٹ ہمیں بتایا ہے کہ جب آپ نے مطلب بیعت لی تھی حضرت سے تو آپ کی نیت یہ تھی کہ بس مجھے اطاعت کرنی ہے اپنے مرشد کی، مطلب کوئی لالچ نہیں تھا. نہیں بالکل کوئی لالچ. تو آپ مطلب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جب ایک مطلب شخص ہوتا ہے تو وہ کسی جب بزرگ کو اپنا شیخ یا پیر بنانے جائے تو اس کی نیت کیا ہونی چاہیے اور اس کو کیا دیکھتے ہوئے کسی بزرگ سے بیعت کرنی چاہیے، اس کے بارے میں حضرت بتائیں ہمارے ناظرین. پہلے تو سب سے پہلے مرید بننے سے پہلے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں مرید بن کیوں رہا ہوں. جی اس کی سب سے پہلے نیت یہ ہونی چاہیے. جی. اگر وہ اس کی نیت ناقص ہے کہ مطلب یہ اپنی دنیا کی مال و متاع کے لیے کر رہا ہوں تو وہ اس کی نیت ناقص ہے. وہ اس نیت سے مرید ہو کہ میں اللہ کا قرب پانا چاہتا ہوں، بالکل بے شک. دنیا اچھی ہو جائے، میری آخرت اچھی ہو جائے، تو وہ کچھ پا سکتا ہے. بالکل. اور اگر وہ نیت ہی ناقص لے کے جائے گا تو وہ کچھ نہیں پا سکتا. جی. مطلب ہم فی زمانہ دیکھتے ہیں کہ آج کل یہ رجحان ہے کہ لوگ جو بیعت اختیار کرتے ہیں یا کسی کو اپنا شیخ بناتے ہیں یا پیر بناتے ہیں تو ان کی عموماً یہ دیکھا جاتا ہے بنیادی جو نیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یار جو میرے مسائل ہیں آصف وغیرہ کے، بندش وغیرہ کے، یا کاروبار کے حوالے سے یا کاروبار میں برکت کے حوالے سے، مطلب جو دنیاوی مسائل ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بیعت اختیار کی جاتی ہے. عموماً یہ دیکھا گیا ہے لوگوں میں. تو اس کے بارے میں حضرت بتائیں کہ جو اس نیت کے ساتھ بیعت اختیار کرتے ہیں تو ان کے بارے میں حضرت بتائیں آپ کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، اپنی نیت میں کس طرح سے بدلاؤ لانا چاہیے کہ ان کے معاملات سلوک کے آگے بڑھ سکیں. دیکھیے میں نے آپ کو بتایا نا کہ پہلے سب سے پہلے بندہ یہ سوچے کہ میں نیت کیا لے کے جا رہا ہوں. جی. اگر وہ نیت اچھی لے کے جا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے جا رہا ہوں خالی، اس کی بدولت میرے معاملات اچھے ہو جائیں گے، تو اس کی گمان کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کو ویسا ہی دے گا. بے شک. کیا بات. اب وہ وہاں یہ سوچ کر آ رہا ہے کہ میرے مسائل لے کے جا رہا ہوں، جی تو وہ بھی حل ہوں گے، جی لیکن پہلے نیت اچھی کر لے. جی. دیکھیے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں بیٹھا کرتے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جو ہے اپنے مسائل حضور کی بارگاہ میں لایا کرتے کیا تھے. بات ہے. بے شک. تو اسی طریقے سے مرشد بھی ہوتا ہے. جی. مرشد کی بارگاہ میں جو ہے وہ مرید جو ہے اپنے مسائل لے کر آتا ہے، جی. لیکن وہ یہ تو سوچ کر آئے نا کہ میں جس کے پاس جا رہا ہوں میرے مسائل وہاں سے حل ہو جائیں گے. جی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے تھے تو وہ یہی نیت لے کے جاتے تھے نا جی. کہ جو بھی مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا، اور ہوتا تھا. بالکل. تو اگر مرید یہ مسئلہ لے کر آئے، حضور وہ بات لے کر آئے کہ اگر میں اپنے مرشد کے پاس جا رہا ہوں میرا مسئلہ حل ہوگا تو وہ ہوگا 100%. بالکل. لیکن وہ ذکر کے ساتھ اگر اپنی نیت کو جوڑ لے جی. تو اس کو دگنا فائدہ ہوگا، اس کی سلوک بھی طے ہوگا الحمدللہ. اگر وہ نیت اچھی نہیں کرے گا تو وہ سلوک نہیں طے کر سکتا اس کو، کیونکہ وہ اس کے اندر اس کو نیت بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کا قرب پانے آ ہی نہیں رہا، وہ تو اپنے مسائل کے لیے آ رہا ہے. بالکل. اس کے مسائل ہو جائیں گے وہ چلے جائے گا، بالکل. تو اس کو کیا ملے گا؟ اس کو صرف دنیا ملے گی، کچھ نہیں ملے گا، بالکل صحیح. اور وہ دنیا لے کے چلے جائے گا. بالکل صحیح. اور بزرگ تو بیٹھے ہیں دنیا بھی دینے کے لیے اور آخرت بھی دینے کے لیے. کیا آپ جو ہمارے پاس آئیں گے دنیا تو ملے گی، لیکن آپ کو جو ہے اللہ کا قرب بھی ملے گا، اللہ کی معرفت ملے گی، اور جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ملے گا. وہ دینے بیٹھے ہم تو، وہ لینے آئے ہمارے پاس، وہ لینے کوئی آ ہی نہیں رہا. بالکل. کیا بات ہے. کیا بات کی آپ نے. اچھا حضرت ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے بابا حضور کا ایک کافی مشہور و معروف شعر ہے، ویسے تو بابا حضور کا پورا کلام کا مجموعہ ہے بحر بخشش کے نام سے، اس میں بابا حضور کا ایک شعر ہے جس کی میں وضاحت آپ سے چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. وہ اس شعر کا متن کچھ اس طرح سے ہے کہ مطلب مرید آیا گیا، آنے جانے میں ہی اس نے اپنا ٹائم گزار دیا لیکن کچھ پا نہ سکا. تو حضرت اس کے بارے میں کچھ بتائیں آپ اس شعر کے حوالے سے. دیکھیے حضرت نے جو شعر لکھا ہے نا وہ مرید کے حوالے سے لکھا ہے. جی. اور اس کے اندر جو ہے سیرت الفخر العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی کہ مرید کی جو ہوتی ہے نا وہ بلوغت ہوتی ہے. جی. اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے
کہ اس کی مرید کی جو بالغت ہے وہ 20 سال ہے. کتنے سال ہے؟ 20 سال. یعنی کہ اگر وہ اپنے مرید سے اپنے مرشد سے بیعت ہوا جی. اور اس کے ساتھ 20 سال تک جڑا رہا 20 سال مستقل, جی. تب جا کے وہ بالغ ہوتا ہے. اچھا. 20 سال سے پہلے بالغ نہیں ہوتا. اور کسی کی انہوں نے لکھی 24 سال, کسی کی 30 سال اور کسی کی 40 سال. 40. جو حضرت نے شعر کہا ہے جی. کہ پھر نہ کہنا عمر گزاری آنے جانے میں, واہ. وہ شعر یوں ہے اس طریقے سے کہ جتنی پینی ہے مرشد کے 2 نینوں سے پی لو, واہ کیا بات. پھر نہ کہنا عمر گزاری آنے جانے میں. جتنی پینی ہے مرشد کے 2 نینوں سے پی لو, پھر نہ کہنا کہ عمر گزاری آنے جانے میں. مطلب عمر گزار دی آنے جانے میں. ہاں, مطلب یہ کہنے کا ہے کہ آپ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, جی. آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, اور کچھ مرشد سے لے ہی نہیں رہے, لے ہی نہیں رہے, بس آنا جانا لگا ہوا ہے. اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. نیت کا بھی تو نیت کا عمل دخل ہے نا اس کے اندر. جی. اب مرید بالغ ہی نہیں ہو رہا نا, بالغ کم سے کم وہ 20 سال میں بالغ ہوگا. کوئی 20 سال میں ہو رہا, کوئی 24 سال میں, کوئی 30 سال میں, کوئی 40 سال میں. جی. تو 50 سال بھی مرید کی وہ لکھی ہے بغلغت کہ وہ اس میں جو ہے بالغ ہوتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ مرشد کے ساتھ جڑا رہے. نظام الدین اولیاء بھی اپنے مرشد کے ساتھ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تقریباً 20 سال خدمت کری انہوں نے. جی. اور اسی طریقے سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ کی 20 سال خدمت کری, تو تب جا کے ان کو کچھ منصب اور مقام ملا. تو وہ بات یہاں پر حضرت نے کہی ہے کہ آنے جانے میں صرف ٹائم گزار دیا تو فائدہ کیا ہوا. جی. تو وہ یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے کہ یہاں پر اگر آپ آ رہے ہیں جی. تو کچھ سیکھیں, کچھ کریں, تاکہ جو ہے لوگوں کو فیض پہنچائیں آپ. بالکل بے شک. اگر یہاں آ رہے ہیں تو کوئی مقصد بھی تو ہے آنے کا. بالکل. اگر مقصد ہی نہیں ہے تو پھر فائدہ آنے جانے میں ٹائم گزار دیا, قصہ ختم. بالکل. جہاں تھے وہیں رہ گئے. کیا مطلب ابھی میرے کو ایک بات یاد آ رہی ہے سلطان باہو علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی. وہ کہتے ہیں کیا تم ساری زندگی مرید ہی رہو گے؟ اللہ, کیا تم مرید ہی بننے آئے ہو؟ صحیح. بھائی تم کب اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول کرواؤ گے؟ کیا صرف جو ہے مریدی آئے ہو اور مریدی چلے جاؤ گے دنیا سے؟ بالکل. تو وہ حضرت کی بات یہاں پر آتی ہے کہ تم مریدی آئے مریدی چلے گئے. مطلب آپ کا کوئی اسٹیپ آگے بڑھا ہی نہیں آپ کا. آپ جس کلاس میں تھے آپ اسی کلاس میں رہ گئے, آپ کی جو تربیت تھی وہ نیکسٹ کلاس میں بڑھی نہیں, وہیں چلے گئے. بھلے آپ نے 10 20 30 سال گزار دیے, لیکن آپ کا جو وہ تھا ایک اسٹیج تھا جو کلاس تھی وہ نیکسٹ اس میں گئے نہیں آپ. اب جیسے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کشف المعجوب میں کہتے ہیں نا کہ سلوک کی جو ہے منزلیں وہ 100 ہیں. کتنی؟ 100. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ 15 اور 16 کی سلوک کی منزل جب طے کرتا ہے تو اس سے کشف اور کرامات کا ظہور ہونے لگ جاتا ہے. کیا بات. یعنی 15 پہ. جی 15 پہ. اس کے بعد 100 میں سے اگر آپ 15 نکالیں تو 85 بچتے ہیں. تو 85 جو بچ رہے ہیں اس کے اندر انسان کا گریڈ کتنا اوپر جائے گا, کتنا ہوگا, وہ مطلب کہاں جا کے پہنچے گا اوپر وہ. تو یہ تو انہوں نے کہا ہے, باقی اللہ کی مرضی وہ کہاں تک لے جائے بندے کو. کیا بات ہے. اچھا حضرت, جیسا آپ نے بتایا کہ بلوغت کی جو ٹائم فریم ہوتا ہے طریقت میں کم از کم 20 سال, اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, 24 سال 30 سال اور 40 سال بھی ہے. 40 سال بھی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب اپنے مشائخ و ضام میں بھی اور ویسے بھی کہ مطلب ایک شخص سے وہ اپنے شیخ سے انہوں نے بیعت اختیار کی اور ود ان نو ٹائم مطلب کچھ ہی عرصے میں, کچھ مہینے میں یا پہلی ہی نظر میں یا 1-2 سال بعد شیخ نے ان کو مطلب سب کچھ نواز دیا. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ حضرت یہ کیا راز ہے. مطلب راز تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں بزرگ کے پاس, جب کسی بزرگ کے پاس جائیں گے نا وہ آپ کا سب کچھ دیکھ لے گا. اس کے سامنے سب آیا ہوتا ہے جی, کہ یہ کتنا صاف آیا ہے جی, کتنی نیت لے کر آیا ہے اور کتنے عرصے میں مطلب یہ جو ہے ترقی کر لے گا, وہ سب ان کے سامنے آیا ہوتا ہے. تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ مرید بالکل صاف ستھرا آیا ہے, تو جب دیکھتے ہیں کہ اس کو دے دیا جائے تو دے دیتے ہیں. اور کچھ مشائخ کی توجہ ہوتی ہے جس کا میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جس کا جہاں حصہ ہوتا ہے وہ وہاں خود چلے جاتا ہے, کوئی لے کے نہیں جاتا اس کو, کیونکہ اس کو حصہ بلا رہا ہوتا ہے اس کو وہاں جانے کے لیے. تو وہ وہاں خود بخود پہنچ جاتا ہے. پھر وہ ان کے حصہ رکھا ہوتا ہے, وہ ان کو وہاں پہنچتا ہے, کہتے ہیں یہ لیجیے آپ کی بارگاہ میں حصہ دے دیں آپ کو. کیا بات ہے, یہ ہوتا ہے طریقہ. حضرت جزاک اللہ, آپ آئے آج ہمارے پروگرام میں آپ نے شرکت کی اور طریقت کے حوالے سے کافی آپ نے سنہری موتی مطلب ہمارے ناظرین کو بھی عنایت فرمائے اور مجھ گنہگار کو بھی عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں برکت اور وسعت عطا فرمائے. ناظرین کرام,
آج کے ایپیسوڈ نمبر 4 امت کا بھلا پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ صوفی احتشام الحق قادری شاذلی دامت برکاتہم العالیہ جلوہ افروز تھے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ کا میزبان محمد سلمان رضا عطاری شاذلی آپ سے اجازت کا طلبگار ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی تم سلام کر دو، لکھنا ضروری ہے۔ آپ ٹی والے پہلے لکھنا چاہیے تھا نا۔ سر وہ